بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 3 برطانوی ہندوستان اور سیاسی بیداری۔ ہندوستان جو تھا، یہاں پہ بیٹا پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، مغلیہ حکومت تھی، لیکن جب انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا تو اس قبضے کے بعد ہندوستان پر تسلط برطانیہ کا آ گیا، لہذا اس کو کیا کہا جانے لگا؟ برطانوی ہندوستان۔ اب برطانوی ہندوستان جب بنا تو یہاں کے لوگ جو تھے ان کے مسائل کچھ اور تھے، برطانوی گورنمنٹ کے مسائل کچھ اور تھے، یہاں کے لوگوں کے خیالات کچھ اور تھے، برطانوی گورنمنٹ کے تصورات کچھ اور تھے۔ اس معاملے میں ایسی بد امنی، بے چینی پیدا ہوئی کہ آخر کار 1857 میں یہاں جنگ آزادی کی صورت اختیار ہوئی۔ اس تمام صورتحال کے بعد ایک انگریز انڈین سول سروس کا اعلی عہدیدار مسٹر A.O. ہیوم جو تھا، اس نے اپنے تصورات کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق تمام صورتحال کو دیکھا کہ 1857 سے لے کر 1889 تک تقریباً ان 22 سالوں میں عوام اور حکومت کے درمیان کسی قسم کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہو رہا۔ حکومت اور عوام جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل رہے، جس سے عوام میں بے چینی، عوام میں اقتصادی مشکلات، عوام میں معاشی مسائل، عوام میں معاشرتی پریشانیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ تو اس نے سمجھا کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ 22 سال گزرنے کے بعد عوام اور حکمرانوں کے درمیان کوئی خاصا تعلق قائم نہیں ہو رہا، جس بنا پر دوبارہ سے جنگ آزادی جیسے حالات پیدا نہ ہوں۔ اس نے بر صغیر میں جتنی بھی سازشیں ابھر رہی تھیں، ان تمام سازشوں کو بھانپتے ہوئے بر صغیر میں ایک
سیاسی قسم کی پارٹی اور سیاسی معاملات کو دیکھنے والا ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہاں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو عوام اور حکمرانوں کے درمیان تعلق قائم کرے، حکمرانوں کو عوام کے خیالات کا اظہار کرے، حکمرانوں کو عوام کی مشکلات، عوام کے مسائل کو بتانے کی کوشش کرے کہ یہاں بر صغیر کی جو عوام ہے اس کے مسائل کیا ہیں، یہاں بر صغیر کے لوگوں کے خیالات کیا ہیں۔ لہذا مسٹر اے او ہیوم جو تھے وہ جیسے ہی ریٹائرڈ ہوئے تو انہوں نے عوام کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم کی گئی۔ اب انڈین نیشنل کانگریس جب قائم کی گئی تو کہاں قائم ہوئی؟ اس کا پہلا اجلاس 28 دسمبر 1885 میں ہوا۔ پہلا اجلاس کب ہوا بیٹا؟ 28 دسمبر 1885 میں۔ کہاں پہ؟ گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج ایک تھا اس وقت جو بمبئی میں تھا، اس کالج میں پہلا اجلاس ہوا جس میں کل جو ممبران تھے وہ 70 ممبران تھے۔ 70 میں سے 68 ممبران جو تھے وہ ہندو تھے اور صرف 2 مسلمان تھے۔ اب اس معاملے میں سب سے پہلے ہی کانگریس میں ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد نے شمولیت اختیار کر لی تھی۔ حقیقتاً وہ بنائی تو انگریز نے تھی، لیکن ہندوؤں کی اتنی زیادہ تعداد کی وجہ سے بظاہر یہی نظر آنے لگا کہ یہاں ہندو جو ہیں وہ نمائندگی کریں گے۔ اس طرح 1886 میں سر سید احمد خان نے بر صغیر میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی۔ اب ادھر کیا ہے، مسٹر اے او ہیوم نے 1 سال پہلے انڈین نیشنل کانگریس قائم کی اور ادھر سر سید احمد خان نے بر صغیر میں برٹش انڈین نیشنل ایسوسی ایشن جو ہے وہ قائم کی اور مرکزی قانون ساز کونسل میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کا مطالبہ کیا۔ اب دونوں جو پارٹیز تھیں ان کی قیادت میں ہندوؤں کو بہت زیادہ شرکت مل رہی تھی، جبکہ برٹش انڈین ایسوسی ایشن جو تھی اس میں ابتدائی کام سر سید احمد خان نے کیا جو کہ ایک مسلم تھے۔ دوسری طرف کیا تھی؟ کانگریس میں ہندوؤں کی بہت زیادہ تعداد کی وجہ سے زیادہ تر توجہ جو تھی وہ کانگریس پر تھی ہندوؤں کی۔ کانگریس نے ابتدائی طور پر اپنے 4 مقاصد پیش کیے۔ پہلا مقصد ان کا کیا تھا؟ کانگریس نے پہلا مقصد یہ کیا کہ بر صغیر کی جتنی بھی قومیں ہیں جن میں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں یا دوسری جو بھی قومیں ہیں، ان ساری قوموں کو ایک قومیت میں منسلک کرنا کہ ہم سب ہندوستانی ہیں، اور جب سارے لوگ متحد ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے مطالبات گورنمنٹ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ پہلا مقصد ان کا یہ تھا کہ تمام قوموں کو ایک قومیت بنانا۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ کہ سیاسی، سماجی، ذہنی اور اخلاقی طور پر عوام کی از سر نو تربیت کرنا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انگریزوں کی حکومت آنے کی وجہ سے، انگریز یہاں مسلط ہونے کی وجہ سے
عوام جو تھی وہ انگریزوں سے نفرت کرنے لگی، وہ اپنے سیاسی معاملات جو تھے وہ اپنے انداز سے دیکھنے لگی، ذہنی طور پر وہ پریشانیوں کا سبب تھے اور پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ ان کی ذہنی پریشانیوں کا سبب ہی یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بر صغیر میں ایک محکوم قوم بن گئے ہیں، لہذا اس محکوم قوم کے بننے کی وجہ سے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ لہذا اس میں کیا تھا کہ عوام کی تربیت کی گئی۔ تیسرا کام کیا ہوا کہ بر صغیر کے عوام کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوتی تھیں، بر صغیر کی عوام کے خلاف جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں، ان تمام ناانصافیوں کا ازالہ کرنا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے خیالات کے مطابق بر صغیر پر مختلف امور کی مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دے رہی تھی اور اپنے انداز سے بر صغیر میں مختلف قسم کی تبدیلیاں لا رہی تھی۔ حالانکہ بر صغیر کے لوگ جو تھے وہ اور تصورات کے مالک تھے، تو ان کے لحاظ سے وہ تبدیلیاں، وہ ان کے یہاں پہ آنے والی جتنی بھی نئی چیزیں جو تھیں وہ ان کے خلاف جا رہی تھیں۔ اس طرح حکومت نے جو بھی کام کیے عوام ان کو ناانصافی سمجھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ناانصافیاں بھی ہوتی تھیں۔ ایسے قوانین بنا دیے جاتے جو بر صغیر کے لوگوں کے لیے ناموافق ہوتے۔ اس صورت میں کانگریس نے اپنا مقصد پیش کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کی ناانصافیوں کا ازالہ کروائیں۔ اس کے بعد مفاد عامہ کے ذرائع تعین کرنا، یہ ان کا چوتھا مقصد تھا کہ یہاں پہ عوام کے مفادات، لوگوں کے مفادات کے لیے وہ کیا کریں گے، وہ مختلف قسم کے ذرائع پہ ڈھونڈیں گے جن ذرائع کی مدد سے عوام کو فائدہ پہنچے گا، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پرسکون زندگی گزارنے کی طرف گامزن ہو سکیں گے۔ اب ہوا کیا؟ یہ تو تھا انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے لے کر اس کے مقاصد تک کی بات کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ جب قائم کی گئی تو اس میں مسٹر اے او ہیوم نے کیا کردار ادا کیا، اس کا عہدہ کیا تھا کہ وہ انڈین سول سروسز کے جو تھے وہ ایک اعلیٰ عہدیداران تھے، لیکن عوام کے درمیان ہونے والے مختلف مسائل جو پیدا ہو رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے اور بر صغیر میں بڑھتی ہوئی سازشوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کانگریس قائم کی۔ اب کانگریس کا پورا نام کیا ہے؟ انڈین نیشنل کانگریس۔ کیا؟ انڈین نیشنل کانگریس۔ کب؟ 1885 میں 28 دسمبر 1885 میں کانگریس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج میں ہوا۔ اس کالج میں پہلے اجلاس میں کل ممبران کی تعداد کتنی تھی؟ کل ممبران تھے 70 تھے، جن میں صرف 2 مسلمان تھے، باقی جو تھے وہ 68 جو تھے وہ ہندو تھے۔ لہذا پہلے دن سے ہی کانگریس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود کانگریس نے جب اپنے مقاصد پیش کیے تو اس میں اس نے یہی کہا کہ وہ تمام قوموں کو ایک قومیت بنائیں گے، عوام کی تربیت کریں گے جس کے ذریعے ان کے سیاسی، سماجی، ذہنی اور اخلاقی میدان میں وہ بہتر ہو سکیں۔ اس کے بعد عوام کی جتنی بھی ناانصافیاں عوام سے ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مفاد عامہ کے مختلف ذرائع وہ ڈھونڈیں گے کہ عوام کے مفادات کہاں کہاں ہو سکتے ہیں۔ اس سے اگلی بات، جب کانگریس قائم ہو گئی تو کانگریس کو ہندوؤں کی ایک باقاعدہ جماعت کیوں کہا جانے لگا؟ کیونکہ کانگریس جو تھی وہ سمجھتے تھے کہ ایک ایسی جماعت بنا رہے ہیں جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جماعت ہے۔ دوسری طرف کانگریس جو تھی
اس میں زیادہ تر ہندو شامل تھے۔ اب ہندوؤں کی شمولیت نے مختلف قسم کے مسائل پیدا کرنا شروع کر دیا۔ مسائل کیا تھے کہ کانگریس کا دعویٰ تھا کہ وہ ایک واحد نمائندہ جماعت ہے، اور اس نے برطانوی حکومت کو بھی اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ تمام قوموں کی حمایت کرے گی، لیکن در حقیقت یہ پارٹی ہندوؤں کے مفادات کی تحفظ کرنے والی پارٹی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کانگریس کے مطالبات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ صرف اور صرف ہندو مفادات کی ترجمان ہے۔ کیونکہ جب کسی معاملے میں بھی ہندوؤں کا معاملہ ہوتا تو اس میں وہ بھرپور حمایت کرتے، جب مسلمانوں کا معاملہ آتا تو وہ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جب تشدد پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کو برِ صغیر سے نکالنے کی کوشش کی تو کانگریس نے بجائے اس کے کہ مسلمانوں کو اس وقت تحفظ دیتے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو تحریک چلی تھی اس میں ان تشدد پسند ہندوؤں کا ساتھ دیا۔ جب بال گنگا دھر تلک نے مسلمانوں کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو کانگریس نے اس تحریک کی ساتھ دیا، اس کی حمایت کی۔ اسی طرح جب حکومت نے اردو کی جگہ ہندی زبان کو اپنانا شروع کیا تو کانگریس نے ہندی کی حمایت کی، جبکہ اردو زبان یہاں کئی سالوں سے پہلے سے کام کر رہی تھی۔ یہاں کی سرکاری زبان اردو تھی، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ اردو کو اہمیت دیتے تھے۔ دوسری طرف کیا تھا کہ جب ہندی زبان کی بات آئی تو انہوں نے ہندی زبان کو اہمیت دی، اس وجہ سے اردو ہندی تنازع بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ اب ایک اور بہت بڑا معاملہ جس سے ہندوؤں کی جو اکثریت تھی وہ مسلمانوں کے خلاف واضح ہوئی، وہ کیا تھی کہ 1905 میں انگریز حکومت نے انتظامی مشکلات کی بنا پر بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کون سا تھا؟ ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال۔ بنگال کے ایک حصے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی تو دوسرے حصے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اب اس میں انتظامی معاملات کیا ہوتے تھے؟ کیونکہ ہندو جو تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے، اور جب ہندوستان میں برطانوی حکومت کی طرف سے کوئی بھی بجٹ بنتا تھا تو وہ بنگال کے اس حصے میں خرچ کرتے تھے جس حصے میں بیٹا ہندو زیادہ ہوتے تھے، اور جس حصے میں مسلم اکثریت تھی اس حصے میں ہندو اس کو نگلیکٹ کر دیتے تھے۔ اس کا نقصان کہ اس حصے میں کوئی ترقی کرنے والا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب ترقی کے عوامل کو دیکھتے ہوئے جب انگریز حکومت نے تقسیم بنگال کی تو اس کے دو حصے کر دیے کہ مشرقی بنگال کو اپنا بجٹ ملے گا، مغربی بنگال کو اپنا بجٹ ملے گا، دونوں صوبوں میں جو ہے وہ برابر کی ترقی ہوگی۔ تو تب کیا ہوا؟ ہندوؤں نے یہ بات دیکھی کہ اس سے تو ہندوؤں والے علاقے جو ہیں ان کا نقصان ہے، جہاں ڈبل بجٹ لگنا تھا وہاں سنگل بجٹ لگے گا تو وہ تو ترقی نہیں کر پائیں گے۔ اس طرح ہندوؤں نے اس وقت مسلمانوں کی یہ مفادات کی خاطر جو تقسیم بنگال کی گئی تھی اس کی مخالفت کر دی۔ پھر 1892 کے ایکٹ کے تحت جتنے بھی اراکین نامزد ہوئے تھے وہ اراکین سارے کے سارے ہندو تھے۔ وجہ کیا تھی کہ 1892 کے ایکٹ میں قانون ساز کونسل میں ممبران کو شامل کیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ برِ صغیر کا قانون جو ہے وہ برطانوی قانون سے تھوڑا سا ہٹ کے بنایا جائے، کیونکہ یہاں برطانوی قانون کو رائج کرنے سے کئی طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ برطانوی قانون جو ہے وہ برطانیہ کے لوگوں کے لیے ہے،
یہاں پہ قانون ساز کونسل قائم کی جائے جس میں مقامی لوگوں کو بھی مداخلت دی جائے. مقامی لوگوں کو نامزد جب کیا جائے گا تو وہ مقامی مسائل پیش کر سکیں گے، وہ مقامی مسائل کے مطابق قوانین بنا سکیں گے. لہذا اس میں جب کانگریس کو قانون ساز کونسل کے اراکین کی نامزدگی کا کہا گیا تو اس میں تمام اراکین جو نامزد کیے گئے وہ سارے کے سارے ہندو تھے، ایک بھی مسلمان انہوں نے منتخب نہیں کیا. کانگریس نے جب یہ تمام کام کیے تو دوسری طرف کانگریس نے ایک اور معاملہ شروع کر دیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب بر صغیر میں تمام سرکاری ملازمتیں جو ہیں وہ ان کے لیے مقابلے کے امتحانات دیے جائیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہندو جو تھے وہ جب جنگ آزادی کے بعد تعلیم کی طرف رواں دواں تھے تو ہندوؤں کی بہت زیادہ تعداد جو تھی وہ تعلیم یافتہ ہو چکی تھی، جس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ ملازمتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری ہندوؤں کو ملیں. مسلمان چاہتے تھے کہ تمام ملازمتوں میں ایک کوٹا مختص کیا جائے، جو ہندوؤں کا کوٹا ہے اس پہ ہندو، جو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے مسلمانوں کے چند افراد، اس طرح ملازمتیں کی جائیں. اس لیے مسلمانوں نے ان کے اس مطالبے کو بھی مسترد کیا اور ہندو اس بات پر ڈٹے رہے. ایک اور معاملہ جس پر کانگریس کی مسلم دشمنی واضح ہو رہی تھی وہ تھا جداگانہ انتخاب کے حق کی مخالفت کرنا. 1909 میں جب مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملا تو ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی. ہندوؤں نے کیا کہا؟ ہندوؤں نے کہا کہ یہ جو حق ہے یہ صرف اور صرف ایسے ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، کہ ہندوستان کے 2 حصے کر دو اور جس حصے میں مسلمان تھے وہ مسلمان رہیں. زیادہ کیونکہ ہندوؤں کی تعداد تھی، اب ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کو زیادہ حصہ ملے. لہذا اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ گاہے بگاہے دشمنی واضح کی. دوسری طرف جب 1919 میں یعنی 1909 کے بعد سکھوں کو جداگانہ حقوق کا حق ملا تو اس وقت جو تھے وہ سارے کے سارے ہندو خاموش رہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جداگانہ حق ان کو کیوں مل رہا ہے. واضح کیا بات ہوتی ہے کہ ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کی حکومت میں رہتے رہتے مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں بہت زیادہ نفرتیں قائم ہو چکی تھیں، جس بنا پر وہ جب بھی موقع ملتا وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرتے تھے. تو بیٹا دیکھیں اس طرح برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری قائم ہوئی. اب اس سیاسی بیداری کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ بر صغیر کے تمام لوگ جو ہیں وہ ان کی حمایت کی جائے، تمام قومیتوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے برابر حقوق ان کو ملتے ملتے تمام قوموں کو ترقی کی طرف گامزن کیا جائے. مسٹر اے او ہیوم نے یہ بات اس انداز سے سوچی تھی، جبکہ مسٹر اے او ہیوم کی اس قائم کردہ انڈین نیشنل کانگریس میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہوگی. تو جب تعداد زیادہ ہو گئی تو تمام ہندو جو ہیں وہ اپنے مفادات کی بات کرنے لگے. آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت رہ گئی. وہ ہندوؤں کے مسائل اور ان کے مفادات کی ترجمان تھی، جبکہ وہ مسلمانوں کے مسائل اور ان کی ترجمانی نہیں کرتی تھی. مسلمانوں کی کوئی بھی بات ہوتی اس کی مخالفت کی جاتی، حتیٰ کہ یہ بھی موقع آ گیا کہ جب انتہا پسندوں نے مسلمانوں کو بر صغیر سے نکالنے کی کوشش کی تو تب
کانگریس کو تو ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کی حمایت کرتی اور ان تشدد پسند ہندوؤں کو جو ہے ان کی مخالفت کرتی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان تشدد پسند ہندوؤں کی حمایت کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی۔ اب یہ معاملات جب دیکھتے ہوئے برِ صغیر کے مسلمانوں نے یہاں پر برِ صغیر میں کانگریس میں شمولیت اختیار کرنا ہی چھوڑ دی۔ سر سید احمد خان نے بھی اسی لیے تو مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ کانگریس میں شامل نہیں ہونا۔ اگر آپ کانگریس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے کہ ہندو جماعت جو تھی اس کو زیادہ تر تقویت ملتی، ان کو طاقت ملتی، ان کو مضبوطی ملتی، جبکہ اس کے مقابلے میں سر سید احمد خان نے 1886 میں برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ برطانوی حکومت جو ہے اس کی اور یہاں کے لوگوں کے درمیان آپس میں ایسوسی ایشن قائم ہو، آپس میں تعلق قائم ہو، وہ یہاں کے لوگوں کے مسائل کو سمجھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برطانوی ہندوستان میں سیاسی بیداری کا موقع تھا کہ 1885 اور 86 میں دو ایسی کونسلیں قائم ہوئیں جن کی مدد سے برِ صغیر کی عوام کے خیالات انگریز حکومت تک پہنچانے تھے اور ان میں سیاسی بیداری قائم کرنا تھی، تاکہ برطانوی لوگ جو ہے وہ ہندوستان میں اس طرح کے اصول اور قواعد قائم کریں جن اصول و ضوابط کی بنا پر برِ صغیر کے لوگ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں اور پرسکون زندگی گزاریں۔ تو بیٹا یہاں پہ آج کا جو ہمارا کویسچن ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ نے 2-4 چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنے کی ہیں۔ جب اس کو پورا ریڈ کریں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ انڈین نیشنل کانگریس کس نے قائم کی؟ مسٹر اے او ہیوم نے۔ کب قائم کی؟ 1885 میں۔ جب یہ قائم ہوئی اس کا پہلا اجلاس کب ہوا؟ 28 دسمبر 1885 میں۔ کہاں پہ قائم ہوا؟ گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج میں قائم ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے مقاصد کون سے ہیں؟ 4 مقاصد آپ کو بیان کر دیے گئے۔ اس کے بعد کانگریس جو تھی اس میں پہلے دن اجلاس میں کتنے لوگ موجود تھے؟ 70 لوگ موجود تھے۔ ان میں کتنے مسلمان تھے؟ ان میں 68 جو ہے وہ ہندو اور صرف 2 مسلمان تھے۔ اس کے بعد کانگریس جب قائم ہو گئی تو کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کانگریس نے مسلمان جو تھے ان کی کتنی حمایت کی اور ہندوؤں کی کتنی حمایت کی؟ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے کانگریس جو تھی اس کا مکمل جھکاؤ ہندوؤں کی طرف تھا، تمام تر حمایت ہندوؤں کی طرف تھی، تمام تر معاملات وہ ہندوؤں کے دیکھتے تھے، مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ لہذا مسلمانوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ کانگریس مکمل واحد ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، نہ کہ پورے برِ صغیر کی نمائندہ جماعت ہے۔ تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے اس میں سے جتنے بھی شارٹ کویسچنز ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ جو مشکل پیش آئے ہم سے رابطہ کریں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا باب نمبر 3 گزشتہ 2 دنوں سے جاری ہے،
آج کا ہمارا کوشچن ہے تقسیم بنگال۔ تقسیم بنگال کب، کیسے اور کیوں ہوئی؟ پہلے تو ہم پڑھتے ہیں کہ ٹاپک میں دو الفاظ ہیں، تقسیم اور بنگال۔ تقسیم کا مطلب ہوتا ہے بٹ جانا، حصے ہو جانا۔ بنگال ایک جگہ کا نام ہے، صوبہ ہے، یعنی بنگال کے حصے ہو گئے۔ کون سے حصے ہو گئے؟ اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کا سبب کیا تھا؟ پس منظر میں بیٹا ہم پڑھیں گے کیا چیزیں کہ 1874 میں ایک معاملہ پیش آیا جس میں آسام کے 3 اضلاع جو تھے، یعنی سلہٹ، گولپار اور کچھار کو بنگال سے علیحدہ کر دیا گیا۔ وجہ کیا سمجھی جاتی تھی؟ کہ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور برے صغیر کا یہ سب سے بڑا صوبہ، اس میں کئی چھوٹے چھوٹے اضلاع موجود تھے جن میں بہاڑ، اڑیسہ اور آسام۔ اس کے ساتھ ساتھ مدارس، بمبئی کی طرح مکمل صوبے کے درجے کے اختیارات اس کو حاصل نہیں تھے، کہ اتنے اضلاع ہونے کے باوجود جو صوبائی اختیارات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر۔ کئی حکام نے مختلف مواقعوں پر اس کا رقبہ کم کرنے کی تجاویز پیش کی۔ انہوں نے سفارشات دیں کہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اس صوبے کو سنبھالنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کے معاملات کو دیکھنا، اس کے تمام اندرونی اور بیرونی معاملات کو حل کرنا اتنا آسان نہیں۔ لہذا بیٹا تب کیا ہوا کہ ان کی سفارشات پر اتنا غور نہیں کیا جاتا تھا۔ آخر کار 1874 میں ان کی سفارشات پر غور کرتے ہوئے اس کے 3 اضلاع جو تھے ان کو اس سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب غور کیا گیا کہ 3 اضلاع کو علیحدہ کرنے کے باوجود اس کی آبادی پر کوئی خاص فرق نہ پڑا، پھر 1892 میں چٹاگانگ جو تھا اس نے 1892 میں ایک تجویز اور پیش کی۔ اس نے کہا کہ اس کے مختلف حصے کر دیے جائیں۔ اب میں یہاں پہ بیٹا آپ کو یہ بتاتا چلوں، چٹاگانگ جو تھا وہ اس وقت کمشنر تھا۔ چٹاگانگ کیا تھا؟ کمشنر تھا۔ اس نے اس کے علیحدہ صوبے بنانے کی بھی تجویز پیش کی، لیکن اس پر کوئی خاص فرق نہ پڑا، نہ ہی انگریز حکومت نے اس پر توجہ دی۔ پھر ہوا یہ کہ 1899 میں 1892 کے بعد 1899 میں لارڈ کرزن جو تھا اس نے یہ مسئلہ ایک مرتبہ پھر سے اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اس کے انتظامی معاملات کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، لہذا اس کے مختلف حصے کر دیے جائیں۔ تو بیٹا دیکھیں یہاں تک فرسٹ پیراگراف جو آپ کا تھا وہ مکمل ہوا۔ اس میں کیا تھا؟ پس منظر کی 3 باتیں آپ کو بتائی گئیں کہ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ بنگال آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے برِ صغیر کا سب سے بڑا صوبہ تھا۔ اس کے معاملات کو، اس کے اندرونی اور بیرونی مسائل کو دیکھنا حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ کئی بار اس کے لیے جو ہے وہ تجاویز پیش کی گئیں، لیکن ان پر کوئی عمل نہ ہوا۔
پھر 1874 میں پہلی دفعہ ایک معمولی سا عمل کیا گیا کہ اس کے 3 اضلاع کو اس سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اب 3 ضلعوں کو علیحدہ کرنے کے بعد پھر بھی دیکھا تو اس کی آبادی پر کوئی خاص فرق نہ پڑا، صرف رقبے میں کمی آ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1892 میں چٹاگانگ نے ایک تجویز پیش کی کہ اس میں سے مشرقی بنگال جو ہے اس کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، لیکن اس کی بھی اس تجویز کو پس پش ڈال دیا گیا۔ پھر لارڈ کرزن نے جو ہے اس کی جب وائسرائے کی حیثیت سے برِ صغیر آمد ہوئی تو لارڈ کرزن نے بھی یہی کہا، اس نے کہا اس کے انتظامی معاملات کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہے، لہٰذا ان معاملات کو دیکھنے کے لیے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور معاملہ آیا کہ 1901 میں اڑیا زبان بولنے والوں نے بھی سفارش پیش کی کہ بنگال سینٹرل صوبہ جات اور مدارس میں تقسیم تھا، ایک انتظامیہ کے تحت اکٹھا کرنے کی سفارش پیش کر دی گئی۔ اب تجویز مختلف محکموں سے ہوئی تھی، جب کرزن کے پاس پہنچی تو اس نے بہار کے الحاق کے بعد متعلقہ صوبوں کی حدود پر دوبارہ غور کرنے کی کوشش کی۔ اب دوبارہ جب غور کیا گیا تو 1903 میں بہار سینٹرل صوبہ جات اور اڑیا بولنے والے لوگ جو تھے ان کو اڑیسہ میں شامل کر کے بنگال کو پھر سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب جب بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو اس وقت کیا ہوا؟ کانگریس نے مخالفت کرنا شروع کر دی، کیونکہ 1885 میں بننے والی کانگریس جو تھی اس کے لیے یہ نئی تبدیلیاں جو تھیں وہ نقصان دہ ثابت کیوں ہو رہی تھیں؟ کیونکہ وہاں پہ بنگال کے ان علاقوں میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور میں نے گزشتہ ایک لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ بنگال کے دونوں حصے، مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی زیادہ اکثریت تھی، مغربی بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ مشرقی بنگال کے لوگ جو تھے وہ اس بات پر خوش تھے، کیونکہ جب بجٹ بنتا تھا وہ پورے بنگال کا بنتا تھا۔ اب بنگال کا پورا بجٹ بننے کے بعد کیونکہ ہندو اکثریت میں حکومتی معاملات میں شامل ہو چکے تھے، وہ انگریزوں کے ساتھ مختلف امور میں انتظامی کونسلز میں حصہ بن چکے تھے، وہ زیادہ بجٹ جو ہے وہ مغربی بنگال میں استعمال کر لیتے اور مشرقی بنگال کی ترقی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ جب 2 حصے بنے تو مسلمانوں نے اس بات کو سوچا کہ اب تو کیا ہوں گے، اب تو مشرقی بنگال پر بھی بجٹ خرچ ہوگا اور اس کی بھی ترقی ہوگی۔ اس طریقے سے مسلمان خوش اور ہندو ناراض تھے۔ اس طرح تقسیم بنگال جو تھا اس میں مختلف امور کو دیکھتے ہوئے 2 حصے کیے گئے۔ کب؟ 1905 میں۔ تقسیم بنگال کب ہوئی تھی؟ 1905 میں۔ اب 1905 میں بنگال کے جب 2 حصے کر دیے گئے، ایک کا نام کیا رکھا گیا؟ مشرقی بنگال، اور دوسرے کا نام کیا رکھا گیا؟ مغربی بنگال۔ بیٹا جو میں بتا رہا ہوں اس کو آپ بک کھول کے رکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ یہ ساری باتیں آپ کی بکس میں بھی شامل ہیں، لیکن آپ صرف یہ سنیں گے تو آپ کو 50% سمجھ آئے گی۔ بک پہ دیکھیں گے اور ساتھ لیکچر کو سنیں گے تو امید ہے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آگے چلتے ہیں کہ تقسیم بنگال کے اسباب کیا تھے۔ میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ پہلی بات بنگال کا رقبہ بہت بڑا تھا، جس کی بنا پر
اس کے تمام امور کو دیکھنا کوئی آسان نہیں تھا۔ دوسرا، اس میں انتظامی معاملات جو تھے ان پر بھی غور کیا گیا، تو اتنے بڑے صوبے کے انتظامی معاملات جو تھے اس کو دیکھنا اور زیادہ مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ اگر ہم اس کے رقبے پر غور کریں تو بنگال کا رقبہ کتنا تھا؟ 3,02,400 مربع کلومیٹر۔ 3,02,400 مربع کلومیٹر۔ اور اگر اس کی آبادی پر غور کیا جاتا تو اس کی آبادی جو تھی وہ تقریباً 7 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ اب دونوں معاملات بہت بڑے تھے، لہذا انتظامی معاملات میں جب مختلف چیزوں پر غور و فکر کیا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ انتظامی معاملات میں جو میں نے بات ذکر کی ہے کہ مغربی اور مشرقی بنگال کا جب کمپیریزن کیا گیا، جب ان پر نظر دوڑائی گئی، تو جو مشرقی بنگال تھا اس کے معاشی حالات انتہائی کمزور، اور جو مغربی بنگال تھا اس پر کافی حد تک ترقی کے کام ہو چکے تھے۔ اور اس کی وجہ کہ ہندوؤں کی اکثریت ہندو اکثریتی انداز سے وہ ہندو اکثریتی علاقوں میں ہی بجٹ کو خرچ کرتے تھے، اور مسلم اکثریتی علاقوں میں وہ کسی قسم کا کوئی بجٹ نہیں لگاتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے دونوں حصوں کے انتظامی اور ترقیاتی معاملات جو تھے ان میں بہت زیادہ نمایاں فرق دیکھتے ہوئے کرزن کے مطابق تقسیم کے فیصلے کا مقصد صرف کیا تھا؟ انتظامی معاملات کو دیکھنا، لیکن جب ترقی کے موقعوں پر غور کیا گیا تو انہوں نے اس چیز کو لازم سمجھا کہ واقعہ ہی تقسیم بنگال ہونی چاہیے تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ دونوں معاملات دیکھے گئے تو ہندوؤں نے اس تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کر دی۔ انہوں نے کیوں مخالفت کی؟ کیونکہ ہندوؤں کو اس بات کا خوف تھا کہ جب بجٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا، برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو اس بجٹ جو کم بجٹ آئے گا اس میں مغربی بنگال کی تو اتنی ترقی نہیں ہو سکے گی۔ لہذا ہندوؤں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ انہوں نے کلکتہ میں ایک جلسہ رکھا۔ کب رکھا؟ 1905 میں۔ 1905 میں انہوں نے کولکتہ میں ایک جلسہ رکھا، جس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ تقسیم بنگال کی مخالفت کی جائے۔ تقسیم بنگال کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے تھے کہ جناب ایسی تحریکیں چلائی جائیں کہ آخر انگریز مجبور ہو جائیں دوبارہ اس کو ختم کرنے کے لیے۔ لہذا انہوں نے سودیشی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا مقصد کیا تھا؟ سودیشی تحریک کا مقصد بائیکاٹ کرنا تھا۔ کس چیز کا؟ کہ انگریزوں کی مصنوعات کا۔ انگریزوں کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس کی جگہ برِ صغیر کی جتنی اشیاء ہیں ان کو فروغ دی جائے۔ ہندوؤں نے اس کے ساتھ ساتھ 16 اکتوبر کو یوم سوگ منانے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس روز انہوں نے مکمل طور پر ہڑتال کی، کئی جگہوں پر انہوں نے جلسے منعقد کیے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ جو باتیں چاہتے تھے وہ انگریز اب پوری نہیں کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بنگال کو ایک ہی صوبہ رہنے دیا جائے تاکہ ہندو اپنی منمانی کے مطابق جو ہے وہ مغربی بنگال میں تمام تر ترقیاتی کام اپنے انداز سے کر سکیں۔ اب اس کے برعکس کیا تھا؟ مشرقی بنگال میں تقسیم سے ترقی کے امکانات پیش آنا شروع ہوئے۔ اب ترقی کے پیش نظر مسلمان بڑے مطمئن، مسلمان بڑے خوش، مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے سودیشی تحریک میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ہندوؤں نے کہا کہ آپ بر صغیر کی اشیاء استعمال کریں، مسلمانوں نے کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں، لہذا ہندوؤں نے مسلمانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کئی حربے استعمال کیے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو کیا کیا، کیونکہ یہ بر صغیر ایک زرعی علاقہ تھا، اس زرعی علاقے میں مختلف مسلمان جو تھے وہ مزار عین کے طور پر کام کرتے تھے، تو جو ذمہ دار تھے انہوں نے مزار عین کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ہندو ساہوکار جو تھے، جو مختلف مسلمانوں کو اپنے زرعی معاملات کے لیے قرضے دیتے تھے، انہوں نے قرضے دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے حکومت پر بھی سخت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، جس وجہ سے دونوں صوبوں میں کیا ہوا، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا، امن و امان شدت اختیار کرنا شروع ہو گیا۔ ہندوؤں نے اس چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کہ واقعہ ہی کیا کیا جائے، سودیشی تحریک کو بڑھایا جائے، انگریزوں کی مصنوعات کا انکار کیا جائے، انگریزوں کی مصنوعات کا استعمال روک دیا جائے، تاکہ انگریز مجبور ہو کر بر صغیر میں جو تقسیم بنگال تھی اس کو تنسیخ بنگال میں بدل دے۔ کانگریس نے بھی اس وقت کس کی حمایت کی؟ کانگریس تو جو مسلمانوں کی جماعت ہی نہیں تھی، اس نے کس کی حمایت کرنی تھی؟ تو بیٹا انہوں نے کیا کیا، کانگریس نے بھی ہندوؤں کا ساتھ دیا، کانگریس نے بھی اس سودیشی تحریک کے ساتھ کام کیا۔ جب کانگریس نے سودیشی تحریک کے ساتھ کام کیا تو اس وقت کیا ہوا، مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہندو پھر بھی کبھی بھی حکومت میں آ جائیں، تقسیم بنگال کا معاملہ ہو یا ان کے قانون ساز کونسل کا معاملہ ہو، کسی بھی مسئلے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ اس سے دونوں اقوام کے درمیان اختلافات اور بڑھ گئے، اور کئی ایسے مقامات تو تھے جہاں دونوں کے درمیان کافی کیا ہوا تھا، لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہو گئے، فسادات بھی ہو گئے۔ ہندو نوجوانوں نے کئی جگہوں پر مسلمانوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کارروائیوں میں مسلمانوں کے علاوہ انگریزوں پر بھی حملے ہوئے، کیونکہ اس وقت حکومت کن کے پاس تھی؟ انگریزوں کے پاس۔ تو بیٹا ہم بات کر رہے ہیں کہ جب انگریزوں پر بھی حملے ہوئے تو انگریز اس وقت کیا تھے، وہ اقتدار میں تھے۔ انگریزوں کے اقتدار، انہوں نے دیکھا کہ ہندو اس چیز پر جو ہے وہ آمادہ نہیں ہو رہے جس چیز پر ہم انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہذا ہوا یہ کہ 1911 میں جارج پنجم جو تھا وہ اس وقت برطانوی حکومت کی طرف سے بر صغیر کے دورے پر آیا۔ لہذا جارج پنجم نے جب بر صغیر کا دورہ کیا تو کانگریس کے حامی جو لوگ تھے انہوں نے جارج سے سفارش کی۔ انہوں نے کس بات کی سفارش کی کہ انہوں نے کہا جناب اگر ہم آپ کی لبرل پارٹی کی منتخب حکومت کی حمایت کرتے ہیں تو ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ وہ کیا مطالبہ ہے؟ کہ بنگال کی تقسیم جو ہے اس کو تنسیخ میں بدلا جائے۔ اچھا، اب جارج پنجم نے اس تقسیم کو تنسیخ میں بدلنے کے لیے بیٹا انہیں کہا کہ میں اس پر غور کرتا ہوں، اور اگر میں تخت نشینی کے بعد 1911 میں یہاں پہ آیا تو اس چیز کا مطالبہ بھی گورنمنٹ سے کروں گا۔
اب تخت نشینی حاصل کرنے کے بعد 1911 میں اس نے دورہ جب کیا تو اس نے 12 دسمبر 1911 کو دلی میں ایک شاہی دربار کے موقع پر تقسیم بنگال کی تنسیخ کا اعلان جاری کر دیا۔ اس نے شاہی دربار میں یہ کہہ دیا کہ جناب جو تقسیم بنگال ہے اس کا اعلان 1911 میں تنسیخ بنگال کر دیا کہ بنگال کے دونوں حصے جو ہیں ان کو ملا کر کیا کر دیا جائے، صرف ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ اعلان کے مطابق مشرقی اور مغربی بنگال دونوں مکس ہو گئے، ان کا کیا بن گیا؟ ایک صوبہ۔ اب تقسیم بنگال کے خاتمے سے مسلمانوں کو مایوسی ہوئی، وجہ وہی کہ مسلمانوں کے مشرقی بنگال میں جو اس وقت تبدیلیاں آ رہی تھیں، جو ترقی ہو رہی تھی، وہ ساری کی ساری رک گئی۔ اب برطانوی حکام نے کئی مواقع پر تو نے تقسیم کو برقرار رکھنے کا یقین دلایا کہ جناب جارج صاحب آپ کی مہربانی، انتظامی امور کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے باوجود اس چیز کو تقسیم کیا گیا تھا، آپ اس تقسیم کو تنسیخ میں نہ بدلیں۔ لیکن حکام کی اس وقت، کیونکہ وہ برسر اقتدار تھا، تخت نشین ہوا تھا، اس نے اس بات پر غور نہ کیا اور اس نے ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود اس کو کیا کیا کہ ہندوؤں کی مخالفت وہ نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا، اس نے تقسیم بنگال کو تنسیخ بنگال میں تبدیل کر دیا۔ اب تقسیم بنگال سے مشرقی بنگال میں بسنے والے مسلمان اکثریت نے اپنے معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے جو امیدیں وابستہ کر لی تھیں، وہ تنسیخ بنگال سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وجہ ان کی امیدیں کیا تھی؟ کیونکہ جب تقسیم ہوئی تھی، مشرقی بنگال کے لوگ جو تھے اور مغربی بنگال کے لوگ تو یقیناً ناراض تھے، لیکن مشرقی بنگال کے جو مسلمان تھے ان کو مایوسی کس بات سے ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے امید یہ لگائی تھی کہ اب مغربی بنگال میں ترقی ہے۔ انہوں نے مختلف امور میں، اپنے مختلف کاموں میں محنت کرنا شروع کر دی، پیسہ لگانا شروع کر دیا، تاکہ اگر بنگال کی تنسیخ اسی طرح تقسیم اس طرح برقرار رہتی ہے تو مغربی بنگال جو ہے اس کی نسبت مشرقی بنگال زیادہ ترقی کر رہے ہیں، لہذا ترقی کرنے والے صوبے میں مسلمان اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ تنسیخ بنگال کے ساتھ وہ کیا ہونا چاہیے؟ محفوظ کی بجائے مایوس ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح ہندو اور مسلم دشمنی جو تھی وہ بالکل واضح ہو گئی۔ تو اس کوسچن میں ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں۔ ایک کیا تھی کہ بنگال کو تقسیم کرنے کے لیے کون کون سی سفارشات ہوئیں، اس کے پس منظر یہ معاملات جو ہیں وہ کب سے چلنا شروع ہوئے کہ بنگال جو ہے وہ اتنا بڑا صوبہ، بنگال کے اتنے بڑے صوبے کے تمام معاملات دیکھنے کے لیے جب غور کیا گیا تو سب سے پہلے 1874 میں اس کے چند اضلاع کو علیحدہ کیا گیا۔ اس کے بعد 1892 میں چٹاگانگ نے تجویز پیش کی، لیکن 1899 میں اس تجویز کے 7 سال کے بعد لارڈ کرزن نے اس پر عمل درآمد کیا اور اس کے مزید علاقوں کو علیحدہ کیا۔ 1903 میں جب مزید علاقے علیحدہ ہوئے تو اس سے کانگریس نے مخالفت کرنا شروع کر دی اور ہندوؤں کی اکثریت بھی، کیونکہ کانگریس میں شامل تھی، لہذا ہندوؤں کی اکثریت نے بھی اس بات کی مخالفت شروع کی۔ 1905 میں جب تقسیم بنگال ہوئی، اس کے 2 حصے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال 2 حصے ہو گئے، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ بات اس وقت دیکھی گئی کہ دیکھیں اتنا بڑا صوبہ جس کا رقبہ 3,02,400 کلومیٹر ہے اور اتنی زیادہ آبادی تقریباً 7 کروڑ کے لگ بھگ، اس کو ایک ہی صوبے میں
کنٹرول کرنا، انتظامی معاملات کو دیکھنا، ترقی کے مواقع پیدا کرنا، یہ سب مشکل تھا۔ لہذا انگریزوں نے اس تقسیم کا اعلان کر دیا، جس پر ہندوؤں نے رد عمل کا اظہار کیا کیا کہ ہندوؤں نے یہ رد عمل کیا کہ انہوں نے کولکتہ میں 1905 میں ایک بہت بڑا جلسہ رکھا، جس جلسے میں انہوں نے تمام ہندو لوگوں کو اس بات کا حکم دے دیا کہ سودیشی تحریک کا آغاز کیا جائے، جو اس وقت ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی کانگریس، اس کے کہنے پر انگریز کی جتنی بھی مصنوعات تھیں ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ یہی بات انہوں نے مسلمانوں کو کہی کہ آپ بھی کیا کریں، سودیشی تحریک کا حصہ بنے۔ لیکن مسلمان وہ تو اس بات پہ خوش تھے، وہ کیوں بھی سودیشی تحریک کا حصہ بنتے، لہذا مسلمانوں نے سودیشی تحریک کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ اسی تحریک کی بنا پر ہندوؤں نے 16 اکتوبر کو یوم سوگ منانے کا اعلان بھی کیا کہ 16 اکتوبر کو ہم لوگ یوم سوگ منائیں گے۔ اب یوم سوگ منانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا گیا کہ سودیشی تحریک کا حصہ بنے، تو مسلمانوں نے انکار کیا۔ تو ہندو جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے مزار عین کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ مزار عین کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس وقت ساہوکاروں سے قرض لیتے تھے، ساہوکاروں نے ان کا قرض دینے سے بھی انکار کر دیا، جس سے مسلمانوں میں بہت پریشانی پڑی۔ اس کے بعد جارج پنجم جب تخت نشین ہوا تو اس نے 1911 میں برے صغیر کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران اس نے دلی کے ایک شاہی دربار میں اعلان کر دیا، کیا اعلان کیا کہ تقسیم بنگال جو ہے اس کو تنسیخ بنگال میں کر کے دونوں مشرقی اور مغربی دونوں صوبوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ جب دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو کیا بن جائے گا، ایک صوبہ جس کا نام کیا ہے، صوبہ بنگال۔ لہذا بنگال کو ایک کیا گیا، جس سے ہندو جو ہیں وہ تو بہت خوش ہو گئے، لیکن مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی۔ ہندوؤں نے تو اپنی دشمنی کا اظہار ہر پہلو میں کیا، لیکن مسلمانوں پر اس وقت جو ہے وہ تنگ دستی اور معاشی مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس طریقے سے ہندوؤں نے مسلمانوں سے تقسیم بنگال کے موقع پر اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ تو بیٹا دیکھیں، آپ نے ان 2-3 پیراگراف ہیں آپ کے پیج نمبر 26 پر بک میں، تقسیم بنگال 1905 اس کا پس منظر بھی ہے۔ آپ لیکچر کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنی بک ساتھ رکھیں گے تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے تقسیم بنگال کے اسباب کیا تھے، اس کے بعد ہے ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا، اور تقسیم بنگال کے خاتمے کا اعلان کب اور کس نے کیا۔ یہ اس میں چھوٹے چھوٹے شارٹ کویسچنز بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ تقسیم بنگال کب ہوئی، 1905 میں۔ تنسیخ بنگال کب ہوئی، 1911 میں۔ اس طرح تنسیخ بنگال کا اعلان کس نے کیا، جارج پنجم نے۔ تنسیخ بنگال کا اعلان کس نے کیا، جارج پنجم نے۔ کہاں اعلان کیا، اس نے دلی کے شاہی دربار میں اعلان کیا۔ پھر بیٹا آپ کا ایک اور شارٹ کویسچن بنتا ہے کہ بنگال کا کل رقبہ کتنا تھا، بنگال کا کل رقبہ کتنا تھا، 3,02,400 مربع کلومیٹر۔ کتنا، 3,02,400 مربع کلومیٹر بنگال کا رقبہ تھا۔ بنگال کی آبادی کتنی تھی، 7 کروڑ کی آبادی تھی۔ اب ان تمام معاملات کے ساتھ ساتھ اس دورانیے میں کون سی تحریک کا آغاز ہوا، تو تقسیم بنگال سے کس تحریک کا آغاز ہوا تھا، سودیشی تحریک کا آغاز ہوا تھا۔ سودیشی تحریک کا مقصد کیا تھا کہ انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہندو کیا چاہتے تھے، ہندو تقسیم بنگال کو تنسیخ بنگال میں
تبدیل کروانا چاہتے تھے۔ لہذا یہ چند ایک شارٹ کویسچنز ہیں، ان کو بیٹا آپ لیکچر سننے کے دوران لکھتے بھی جائیے گا تاکہ آپ کو بعد میں کوئی بھی شارٹ کویسچن ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ورک فار ڈے 2 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔